اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران امام، آج کی یہ مجلس چاند رات کی مجلس ہے، 30 ذی الحجہ والی. جیسا کل میں نے کہا تھا کہ مین ٹاپک جو ہے کرنٹ ایشوز وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ، فرام ٹمارو. آج جو کل مجلس ہوئی تھی اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ ہم کو 1431 ہجری 2010 جو لاسٹ ایئر پورا ہمارا گزرا اس کو ریویو کرنا ہے، چیک کرنا ہے. اس لیے کہ آج کا دن گزرنے کے بعد یہ جو رات آئی، یہ رات اس سال کی 1431 ہجری کی آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ. کل سے نیا سال شروع ہوگا، نیو ایئر کا آغاز ہے. اور کل سے جو ٹاپک ہوگی وہ تو میں نے بار اعلان کیا کہ کرنٹ ایشوز اور اولاد کی تربیت کے اوپر ہوگا. امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ انجوائے کریں گے اینڈ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. وہ تو کل سے ہی ہوگی. آج میں نے جس کلمات کی تلاوت کی، یہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، یہ بڑے مشہور جملے ہیں زیارت وارثہ کے، کہ جو ایک شیعہ کے دل کی پکار ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے سن رہے ہیں بعد میں میری CD سنیں، یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے. یہ زیارت وارثہ کے یہ کلمات، یہ ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے، فرام دا ہارٹ. یہ ایک آواز ہے ہماری، اس لیے کہ محرم شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں، خالی بامبے میں نہیں، پوری دنیا میں. آج کی رات سب لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں، گھروں میں عزا شروع کرتے ہیں. تو ہر کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کربلا میں امام حسین کو نہیں دیکھا، یہ واقعہ ہو گیا، ہم بعد میں پیدا ہوئے. تو یہ جو خواہش ہے نا، وہ خواہش، یہ فیا لیتنی کا مطلب ہے. ہر شیعہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا. یہ ہمارے دل کی آواز ہے. یہ جو دل کی آواز ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ شیعہ محرم شروع ہوگا تو وہ دل میں پکارے گا. اس لیے کہ 61 ہجری میں ہم نہیں تھے کربلا میں اور یہ واقعہ ہو گیا. تو اب سال بھر آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. میں انشاءاللہ زیارت کے بعد میں فضائل بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں، نئی چیزیں ملی کہ زیارت سے کیا کیا ہوتا ہے. کرنٹ ایشو ٹاپکس میں یہ آئے گا. جب دل کی ایک آواز ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو وہ آواز آج لاسٹ نائٹ ہے ہماری اس سال کی. ہم کو پتہ نہیں کہ آئندہ سال کیا آنے والا ہے. یہ پورا نیکسٹ ایئر جو شروع ہوگا فرام ٹمارو، پورا 365 ڈیز ہمارے لیے کیسے ہوئیں گے، وی ڈونٹ نو. ہمارے سامنے پردے، ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے، آگے کی باتیں نہیں جانتے. ہم کو نہیں معلوم کہ کل آئندہ سال پورا سال ہمارے لیے کیا ہوگا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم نے کیسے گزارا. ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پورا سال جو گزرا ہے 1431 ہجری کا، یہ کیسا گزارا ہم کو پتہ ہے. ہر انسان
لوگوں کو نہیں ہوگا پتا, باپ کو نہیں معلوم کہ بیٹے نے کیسے گزارا, بیٹے کو نہیں معلوم باپ نے کیسے گزارا. اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے معلوم ہے یا میرے خدا کو معلوم ہے. بعض گناہ میں نے ایسے کیے لاسٹ ایئر پورے, میں ایک جنرل بات کر رہا کہ گناہ بعض ایسے کیے ہم نے کہ جو ہم کو معلوم ہے یا ہمارے خدا کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. نہ میری اولاد کو معلوم, نہ میرے بیٹے کو معلوم, نہ میری بیٹی کو معلوم, نہ میرے ماں باپ کو معلوم, نہ میری بیوی کو معلوم, نہ مومنین کو معلوم, کسی کو نہیں معلوم. پورا سال تو گزر گیا اور بڑی عزت کے ساتھ گزرا, رحمت کے ساتھ گزرا, بٹ ڈونٹ تھنک کہ نیکسٹ ایئر بھی ایسے ہی گزرنے والا ہے. اس کے لیے ہم کو آج کی رات وہ اعمال کرنا ہے. کل میں نے کچھ اعمال بتائے تھے, آج کی رات اب ہم کو چیک کرنا ہے کہ اگر لاسٹ ایئر ہمارا اچھا گزرا فائن, اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے پورا یہ سال ہمارے لیے رحمت کا گزر گیا. دیکھیے ہو سکتا ہے لاسٹ ایئر آپ کو فائنینشلی کوئی پرابلم ہوا ہوگا, کریڈٹ کرنچ ہوا ہوگا, بیماری آئی ہوگی, پریشانی آئی ہوگی, لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ. اب آپ یہ دعا کریں کہ نیکسٹ ایئر جو کل سے جو سال شروع ہونے والا ہے ہمارا وہ اتنا اچھا گزرے, اتنی بلیسنگ کے ساتھ گزرے, اتنی رحمت کے ساتھ گزرے. تو وہ پورا ڈیپینڈ کرے گا آج کی رات میں کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ٹو نائٹ, آج آپ کرنے والے کیا ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ رات کو, آج کی رات کو نارمل نائٹ سمجھا, جیسے ہم نے پورا سال کی راتیں گزار دی سو کے, اگر ہم یہ سمجھ کے آج کی رات گزار رہے ہیں تو فائن, اپ ٹو یو, آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر آج آپ نے آج کی رات کچھ اعمال کیے, آج کی رات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے اور ایکسیپٹ کیا کہ پروردگار میرے وہ تمام چیزوں کو معاف کر دے, اور آئندہ سال دیکھیے دوستو, اس لیے کہ کمنگ ایئر بہت امپورٹنٹ سال ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے تمام چیزوں کے لیے, ہماری پوری لائف کے لیے. ہو سکتا ہے ہماری لائف کا سپین بڑھ جائے, ہو سکتا ہے ہماری لائف کے جو گراف ہے ہمارا بزنس کا مثال کے طور پہ گراف ہے تو وہ بڑھ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے فائنینشیل پرابلمس نیکسٹ ایئر آ جائے. اس سب کے لیے آج کی رات آپ کو کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ کمنگ ایئر جو ہے نا وہ اتنی رحمت کا سال بن جائے. اس لیے کہ یو ڈونٹ نو کہ ہو سکتا کہ ہمارا سال سٹارٹ ہو اور ہم پرابلم میں آ جائیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم نے بہت اچھا مثال کے طور پہ بزنس کیا, بہت اچھا سکون کے ساتھ گزرا, اور اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر بھی گزرے گا تو بہت اچھا ہے اگر گزر جائے. لیکن اگر دعا نہیں کریں گے, اگر نیکسٹ ایئر کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے, اگر نیکسٹ ایئر کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے, نیکسٹ ایئر کے لیے پریپیئر نہیں ہوں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کا سال سٹارٹ ہو اور خدا نہ خواستہ انسان پرابلم میں آ جائے. تو اس کے لیے پریپیئر کرو اپنے آپ کو آج کی رات, اس لیے کہ آج آخری رات ہے, لاسٹ نائٹ ہے, اور رات بھی کتنی 10-12 گھنٹے کی رات ہوگی. گھر جانے کے بعد میں زیادہ برڈن نہیں دیتا, میں زیادہ آپ کو دعائیں نہیں بتاتا, زیادہ اعمال نہیں بتاتا. ویسے اعمال تو بہت ہیں, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم جس طرح بامبے میں پورا سال اب تک زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزاری, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر بھی ہر مومن کی زندگی کا بھی پروٹیکشن ہو جائے, نیکسٹ ایئر بھی پورے مومنین کا رزق کا پروٹیکشن ہو جائے, نیکسٹ ایئر بھی پورے مومنین کے صحت کا پروٹیکشن ہو جائے, نیکسٹ ایئر بھی پورے مومنین کے گھر میں برکتیں آ جائیں. اس لیے کہ بلیسنگز آنا لازم ہے, برکتیں آنا لازم ہے. اگر برکتیں رک جائیں گی, بلیسنگ رک جائیں گی, تو بلیو می 1 ملین بھی کمائیں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. اور دوسری چیز, پیسہ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ صحت ختم ہو گئی, پیسہ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ پرابلم ہو جائے, پیسہ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ یہ حالت ہو گئی کہ کام بات نہیں کر سکتے, بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. تو ان سب کے لیے آج کی رات ہم کو کچھ اعمال کرنا ہے, آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے, اور سبمٹ کر کے اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے کہ پروردگار تو صرف ہمارے لیے نہیں, یہ کبھی دعا مت کرو کہ پروردگار تو مجھے دے دے, ہر چیز نیکسٹ ایئر مجھے دے دے. نو, نیکسٹ ایئر آپ یہ دعا کریں کہ بامبے میں, مہاراشٹر میں, پورے انڈیا میں, پورے دنیا میں جہاں جہاں مومنین جن کا سال خراب گزرا اور جن کا سال آئندہ آنے والا پرابلمز کا ہے, ان سب کے لیے اپنی رحمت کو نازل فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. اس لیے کہ دوستو نیکسٹ ایئر جو ہے نا, ہو سکتا ہے امام کا ظہور بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی دوسرے مسئلوں میں بھی آ جائے, ہو سکتا ہے ہمارا ایمان رخصت ہو جائے. آپ کہیں گے ایمان کیسے رخصت ہوگا, ہم تو شیعہ ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں. نو, رسول کی حدیث ہے کہ ایمان اس طرح رخصت ہوگا کہ رات میں ایمان کے ساتھ بستر پہ سو گے, صبح اٹھو گے ایمان رخصت ہو جائے گا. ایسے رخصت ہوگا جیسے سورما لگاتے ہیں رات میں, صبح اٹھے سورما اڑ گیا, اسی طرح تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان رخصت ہو جائے گا. صبح میں گھر سے ایمان کے ساتھ باہر نکلے,
پتہ چلا واپس آئے تو ایمان ہی چلا گیا. دیکھیے پیسہ ہے ہر چیز، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو ٹیمپریری چیز ہے، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا. اصل چیز جو پروٹیکشن ہے آج کی رات کا وہ ایمان کا پروٹیکشن ہے کہ نیکسٹ ایئر پورا ایمان آپ کا، اس لیے کہ ایمان ہوگا تو پھر آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی. پتہ چلا رات بھر ہم نے پورے سال عبادت کی اور ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، تو فائدہ کیا ہے؟ اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز شب پڑھ رہے، پتہ چلا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے پورے معاشرے کو بتا دیا کہ میں نماز شب کا پڑھنے والا ہوں. کرنٹ ایشوز میں آئے گا نماز شب کی فضیلت کیا ہے، خالی آپ نے سنا ہوگا کیا کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں. اس لیے کہ آپ کی جو ڈیسٹینی ہے نا، جو ڈیسٹینی ہے، جو تقدیر ہے، جو قسمت ہے، وہ ہر دن بدلتی ہے. ایوری ڈے اللہ نے لکھ کے نہیں لگا دیا وہاں پہ لوہے محفوظ پہ. ڈیسٹینی جو ہے اللہ نے ایسا نہیں کہ صرف لکھ دیا بس آپ کو وہی ملے گا. نو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بامبے میں بھی ہوں 20 دن. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈز. ڈیسٹینی اللہ لکھ دیتا نہیں، صرف لکھ دیا ختم، اب جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. نو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عیسائیت اور یہودیت کا عقیدہ ہے، کرسچینٹی کا عقیدہ ہے، جوس کا عقیدہ ہے کہ جو ڈیسٹینی لکھ دیا وہی لکھ دیا، جو قسمت لکھ دیا وہ لکھ دیا. نو، اللہ لوہے محفوظ کے اوپر جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں آتے، اس کے بعد ایوری ڈے ہماری تقدیر بدلتی ہے. صرف 50% لکھتا ہے وہاں پہ، 50% سب کی، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کی 50% لکھے گا. 50% آپ کو دے گا، آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، کہے گا کہ تم اب 50% تم بناؤ. اسی لیے تو اسلام میں دعا ہے، ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا. اگر ڈیسٹینی اللہ نے لکھ دی تو پھر دعا کیوں کہہ رہا ہے مانگنے کی؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ صدقہ دو؟ کیوں کہہ رہا ہے دعا مانگو؟ اس لیے کہ دعا سے تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی، دعا سے تمہارے قسمت بدلے گی، صدقہ دینے سے تمہاری تقدیر بدلے گی. تو یہ سب چیزیں صرف 50% لکھا ہے. تو کل کی صبح 50% ڈیسٹینی آپ کی لوہے محفوظ پہ آنے والی ہے کمنگ ایئر کے لیے. 1432 ہجری، 1431 ہجری کا آج لاسٹ نائٹ ہے، آخری رات ہے. کل 1432 ہجری کا فرسٹ ڈے، صبح کا وقت، فجر کا وقت، ڈیسٹینی شروع ہوئی. کل سے جو شروع ہوگی تو پورا سال چلے گا، پورا سال چلے گا، 1 سال تک. لیکن صرف 50% لکھی ہوئی ہے، 50% ہمارے ہاتھ میں. تو وہ 50% بنانا آج رات سے شروع کرو کہ کل تمہاری قسمت ایسی بدلے. لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو کل آج کی رات وہ دعا مانگو کہ آئندہ سال ہر لڑکی جو شادی کے قابل ہے اس کی شادی ہو جائے. جو پریشانیوں میں، اگر ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر یہ سال آپ پریشان ہیں، یہ سال آپ کی بہت پریشانی ہے، پورا یہ سال جو آپ کا 1431 گزرا بڑا پرابلمس میں گزرا، ڈزنٹ مین کہ 1432 بھی پرابلم میں گزرے گا. نہیں، جب پرابلم آتا ہے نا، پرابلم ختم بھی ہوتا ہے. آج مصیبت ہے تو کل راحت بھی ہے. اللہ ایسا نہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں پرابلمس میں گاڑ دے. وہ بہت ریئر کیس ہوتے ہیں، بہت ریئر کیس کہ جہاں انسان پرابلمس میں آ ہی جاتا ہے. لیکن ڈیسٹینی کا آج امپورٹنٹ وقت گزر رہا ہے، رات گزر رہی. صبح، کل کی صبح از سو امپورٹنٹ کہ فرسٹ ڈے، سال کا پہلا دن، پہلی صبح. کرنا کیا ہے؟ سونا ہے بستر پہ. موسم اچھا ہے بامبے کا، موسم بہت اچھا ہے، سو جائے نرم بستر پہ. کل جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ گیا. بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ 1431 اگر اچھا گزرا تو 32 بھی گزرے. جب تک دعا نہیں کرو گے، جب تک مانگو گے نہیں، جب تک اس کی بارگاہ میں آنسو نکال کے رو گے نہیں، جب تک اپنے دل سے فرام یور ہارٹ پکارو گے نہیں ہوگا کچھ. وہ کریم ہے، وہ دے دے گا، لیکن ویسے نہیں دے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. تو پلیز، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، یوتھ سے بات کر رہا ہوں، بامبے کے لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں، بس بڑوں سے نہیں، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا. میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گھر میں ایک ریولوشن پیدا کریں. یوتھ پورا، جو میرے 10 مجالس ہوں گی نا کل سے، جو امپورٹنٹ کرنٹ ایشوز پہ ہوں گی اور اولاد کی تربیت پہ،
تو پورے مجلس سے یو آر گوئنگ ٹو سی کہ انشاءاللہ کتنے میسیجز اس میں آئیں گے کہ ٹوٹل چینج چاہتا ہوں. میں بھی چینج چاہتا ہوں بامبے میں, اس لیے کہ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ 2 دن سے بامبے میں جو میرے پاس فونز آ رہے ہیں, جو میرے ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے فونز آ رہے ہیں, کہ کیا حالات ہیں. میں اس حالات پہ گفتگو نہیں کروں گا, وہ تو کرنٹ ایشوز میں جب آئے گا بتاؤں گا آپ کو, ڈیلی کچھ نہ کچھ بتاؤں گا. تو آج کل کی صبح جو ہے نا, سب سے پہلے چیز رزق ہے, روزی. فرسٹ ڈے آپ کا رزق شروع ہو جائے. اللہ نے تو لکھ دیا, اب اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ, تو مانگ مجھ سے, میں تجھے دوں گا رزق. نہیں بھی مانگے گا تو دوں گا, لیکن اتنا نہیں دوں گا جتنا مانگنے سے دوں گا. تو کل اگر ہمارا 31 اچھا گزرا تو کل یہ دعا کرو کہ پروردگار اگر مجھے لاسٹ ایئر تو نے $100,000 دیے تھے تو اب میرا نیکسٹ ایئر میرا بجٹ بڑھا دے. بجٹ کا بڑھوانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. بچوں کو لے کے سامنے بیٹھ کے کل مانگنا ہے صبح میں, اور پہلی صبح میں کل رزق کیسے ملے گا, رزق کب ملتا ہے. فرسٹ ڈے کل جو رزق سٹارٹ ہوگا وہ کب, کون سے ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا. آج رات میں نہیں ہوگا, آج رات میں آپ کی ڈیسٹینی پہ نہیں لکھا جائے گا. کل بریک فاسٹ پہ جیسے 8-9 بجے آپ بامبے میں بریک فاسٹ کرتے ہیں تو 9 بجے نہیں ملے گا. فرسٹ ڈے 9 o'clock پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے رزق مل جائے گا, نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لنچ پہ ملے گا 1 بجے, وہ ٹائم پہ بھی نہیں ملے گا. کل اگر آپ سمجھ رہے ہیں ڈنر پہ 8-9 بجے مجلس میں آنے سے پہلے ملے گا, وہ ٹائم پہ بھی نہیں ملے گا. کل جو فرسٹ ڈے ہے رزق بٹے گا کب, اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولے گا کب کھولے گا. صبح فجر کے وقت, فجر کے وقت بھی نہیں, تہجد کا جو مین وقت ہے, جب ستارہ وہ سٹار آسمان کے ہمارے سر پہ آتا ہے, صبح کا ستارہ جب بلند ہوتا ہے, وہ سٹار جو مین تہجد کا وقت ہے, فجر سے جسٹ 30-35 منٹس پہلے, جو بھی بامبے میں ٹائم ہے 5:40 5:44 سم تھنگ کچھ ہے, اراؤنڈ 5:10 5:15 وہ سٹار آسمان پہ آئے گا. جو ٹائم پہ جیسی وہ آیا, صبح صادق کا ستارہ آسمان پہ آیا, اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے پورے. اینجلز کو, فرشتوں کو کہتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور میرے بندوں کو رزق دو. فرشتے لٹرلی لے کر آتے ہیں, جو اس صبح میں اٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے کہ یا غفور الرحیم 70 ٹائمز. وہ ہاتھ اللہ خالی نہیں کرتا, جو ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا غفور الرحیم, یا 100 ٹائمز ایک ورڈ کہے یا وہاب, وہ ہاتھ خالی نہیں ہوتے. کل اپنے بچوں کو سلاؤ مت بستر پہ, صبح میں اٹھاؤ, بچوں کو اٹھا کے کہو کہ آج تمہارے ذریعے سے, اس لیے کہ اگر معصوم بچہ ہاتھوں کو اٹھائے, اگر بچے ہاتھوں کو اٹھا دے, لڑکیاں ہاتھوں کو اٹھا دے معصوم, تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا. یہ میرا جملہ نہیں, معصوم کا جملہ ہے کہ جب دعائیں رک رہی ہیں تو معصوم بچوں سے کہو کہ دعا مانگو. تو کل کی صبح, اس لیے کہ دوستو رزق صبح میں, آپ کہیں گے صبح کیوں بڑھتا ہے, 8 بجے کیوں نہیں بڑھتا, تو اللہ کا ایک سسٹم ہے, وہ 24 آورز دے گا آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ چاہتے ہیں, ڈورز جو اوپن ہوتے ہیں, رزق جو بڑھتا ہے وہ صبح ہے. کیوں؟ نبی موسیٰ کا واقعہ ہے. نبی موسیٰ اپنی قوم کو لے کے فلسطین سے جا رہے تھے. 100,000 لوگ ان کے ساتھ تھے, موسیٰ نبی کے ساتھ 100,000. 1,00,000 آدمی موسیٰ سامنے, ان کے ساتھ 1,00,000 آدمی پورے جو موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے, جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے تھے. 100,000 جا رہے تھے. ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے, جب ڈیزرٹ میں پہنچنے کے بعد جب وہاں سے یہ سفر کرنے لگے تو ان کے پاس جو کچھ سفر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا. رزق
جو ان کے ساتھ کیری کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا. ان کے جو ککس تھے انہوں نے آ کے موسیٰ سے کہا کہ اب 3 دن یا 4 دن کے بعد نہیں ملے گا, رزق ختم ہو گیا, اسٹاک ختم ہو گیا ہمارا. اور وہ ڈیزرٹ کا جو راستہ تھا وہ آلموسٹ 1 month یا 2 months کا راستہ تھا. موسیٰ نبی یہ جانتا ہے کرنا کیا ہے. جتنے جوس تھے, جتنے وہ موسیٰ کے ساتھ امتی تھے, ان لوگوں نے کہا موسیٰ ہم تو مر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے اس صحرا میں, ڈیزرٹ میں, نہ کھانا وانا تو نہیں ملے گا, کیا ہوگا ہمارا. موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت, انتظام ہوگا. تو کہا کیسے انتظام ہوگا؟ کہو اپنے اللہ سے کہ کھانا بھیجے, کہو اللہ سے کہ رزق بھیجے اوپر سے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ 100,000 ہیں, بچے بھی ہیں, ان کے رزق کا کیا ہوگا. موسیٰ سے ہاٹ لائن تھی اللہ کی, آواز آئی موسیٰ گھبراؤ مت, ہم رازق ہیں, ہم رزق کو پہنچائیں گے. پہنچا کیسا رزق؟ جب چلے موسیٰ, کھانا ٹوٹل ختم ہو گیا تو آسمان سے کھانا آنے لگا. اللہ اتنا کریم ہے کہ روٹی آٹا نہیں بھیجا اس نے کہا یہ کام بنائیں گے اس ڈیزرٹ میں, میں بنا کے بھیجتا ہوں. روٹی زبردست بنا کے اس نے, تندوری روٹی جو بھی آپ سمجھیں اس کو, زبردست تندوری روٹی اور آئل وائل پڑا ہوا, اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے آرٹریز کا تو پرابلم نہیں تھا, آئل وائل کھاتے تھے. اور اس کے ساتھ چکن اور فش, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کیا کھانا اللہ نے بھیجا, جس کو منو سلوا کہتے ہیں. 100,000 کا روز کھانا آ رہا تھا ڈیلی. کب آ رہا تھا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا آ رہا کب تک کھانا؟ 8 بجے تو کہا نہیں, 10 بجے کہا نہیں, لنچ پہ تو کہا نہیں, رات میں تو کہا نہیں, آدھی رات کو کہا نہیں, پھر آ رہا کب تک کھانا؟ وہ اللہ بھیج رہا کب تھا؟ تو اللہ نے اس دن دنیا کو بتا دیا کہ میں رزق بانٹتا کب ہوں. روایت کا جملہ ہے دوستو, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جب صادق کا ستارہ بلند ہوا, فرشتے, اینجلز ہزاروں کی تعداد میں, ان سب کا رزق لے کر, کھانا بیک فل کوکڈ فوڈ, پورا فوڈ لے کر, را فوڈ نہیں, کوک پورا فوڈ لے کے نیچے آتے تھے. لا کے دے دیتے نہیں تھے, سب بیٹھ کے کھاتے تھے, جو سٹاک کرنا ہے وہ کر لیتے. لیکن جو کسی نے لیا کسی نے نہیں لیا, جو نہیں لیا اس کو لے کے جا کے دیتے نہیں تھے. کب تک رکھتے رہتے تھے فرشتے وہاں پہ زمین پہ؟ ٹل نماز فجر ختم ہوئی, سورج نکلا, پہلی کرن دنیا میں آئی, سورج کی جیسی پہلا سورج اٹھا, پورے فوڈ کھانے کو بند کرتے تھے, فرشتے لے کے اوپر چلے آتے تھے. تو جو جاگتا تھا اسے ملتا تھا, جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا. سمجھے؟ تو کل کی صبح جو ہے نا, اس سو امپورٹنٹ. نیکسٹ ایئر کا پورا بجٹ ہے آپ کا, نیکسٹ ایئر کا پورا آپ کے پاس جو لکھا جائے گا وہ ملنے والا ہے. کل کی صبح سو مت, نرم بستر پہ سونا نہیں ہے کل پہلے اٹھنا ہے. جو پہلے اٹھے گا اس کو زیادہ ملے گا. کل جتنا مانگنا ہے مانگ لو, سال بھر کے رزق کو مانگ لو, سال بھر کی اللہ کی رحمتوں کو مان لو. یہ کہو دعا کر کے کہ پروردگار آج فرسٹ ڈے آف دی ایئر ہے, پہلا دن ہے سال کا, پہلی صبح ہے سال کی, تو پلیز محمد اور آل محمد کے وسیلے سے انشاءاللہ تم ہم کو عطا کر. تو یقین کرو دوستو, ہو سکتا کل صبح سے تمہارے پرابلم سالو ہونے لگے, اتنے سالو ہو جائیں کہ کل کی صبح تمہارے لیے وہ رحمت کی صبح بنے, کل کی صبح وہ بلیسنگ کی صبح بنے, کہ کل کے بعد آپ رضوی میں آئیں تو ایک سکون کے ساتھ آئیں کہ آج میرے جتنے پرابلمز ہیں میں نے سالو کر لیا. یہ تو میں نے رزق کے لیے صرف کہا, جتنے آپ کے ذہن میں پرابلمز ہیں, جتنے آپ کے لسٹ میں پرابلمز ہیں, جو آپ کے مصیبت. اچھا ایک بات اور یہاں روک کے بات کہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کل اگر آپ نے سالو کر لیا تو پرسوں کوئی پرابلم آنے والا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آج پرابلم ہے, آج سالو کیا تو کل پھر دوسرا نیا پرابلم آئے گا, تھرڈ ڈے تیسرا پرابلم آئے گا. آج سالو کیا کل پھر دوسرا پرابلم آئے گا. ان سب کے لیے میں جو کرنٹ ایشوز کی ٹاپک ہے اس میں بتاؤں گا, فائنل ڈے بتاؤں گا کہ سب پرابلم ہمیشہ کے لیے کیسے ختم ہوتے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا, آپ نے اپنی لائف کا ایکسپیرینس سب کو ہے کہ اگر آج ہم نے یہ پرابلم کو سالو کیا تو ایک نیا پرابلم کل آ جاتا, پرسوں ایک نیا پرابلم آتا. جو روٹ کاز ہے نا, میں آپ کو ایک مثال دوں ڈائبٹک کی. جس کو ڈائبٹک ہوتا ہے, اللہ صحت دے مومنین کو. ڈائبٹک جس کو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟
شوگر لیول بڑا, پیر میں تکلیف شروع ہو گئی, حج پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ جاتے ہیں, گینگرین شروع ہو گیا, فوراً ڈاکٹر بولتا ہے مولانا بھائی آپ اپنے پیر کی حفاظت کریں, اگر کوئی زخم آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے تو کاٹنا بھی پڑ جائے گا آپ کو, اس لیے کہ شوگر ہے. تو وہ فوراً کیا کرتا ہے, اینٹی بایوٹک دے کے فور ٹائم بینگ آپ کے زخم کو روک دیتا ہے. ایسا نہیں کرتا کہ اب آپ کو تو شوگر ہے اب چھوڑ دیں. یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر شوگر ہے آپ بیٹھے ہوئے 1 کلو گلاب جامن کھا لیا آپ نے تو کہا کرنا کیا ہے, ویسا نہیں ہے. تو فوراً اللہ ڈاکٹر کیا کرے گا, انجیکشن دے کے آپ کے زخم کو روکے گا. اسی طرح اگر آپ پرابلم میں آئیں گے تو اللہ آپ کو ٹائمنگ تو ہیلپ کر دے گا, لیکن سب سے زیادہ چیز یہ دیکھنا ہے کہ مین کاز کیا ہے. ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ مولانا جو بھائی سب سے پہلے آپ یہ کام کرو کہ اپنے شوگر لیول کو برابر نارمل رکھو. شوگر لیول نارمل رکھیں گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا جو مین کاز ہے نا اس کو پکڑو. مین کاز انشاءاللہ جو کرنٹ ایشوز کی ٹاپک آئے گی اس میں بتاؤں گا کہ اگر ہر انسان اپنے وہ مین جو روٹ ہے نا, روٹ آف کاز جو ہے اس پہ اگر کنٹرول کر لے, اس کو حاصل کر لے. بلیو میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, پھر میرے جملے نہیں, قرآن ہے اور اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اگر تم نے مین کاز کو کنٹرول میں رکھ لیا, جیسا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈائبٹک میں کہ شوگر کو کنٹرول میں رکھو, شوگر کنٹرول رکھو گے تو تمہاری ہر بیماری سے تم بچو گے. اسی طرح اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اسی طرح اللہ کا رسول خطبے میں کہہ رہا ہے, اسی طرح مولا علی اپنے خطبے سے سرمن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مین کاز کو کنٹرول میں رکھ لیا تو بلیو می تم اس دور کے میسم و سلمان و بوسر بن جاؤ گے. سمجھے؟ انشاءاللہ that will come from tomorrow انشاءاللہ. کرنٹ ایشوز میں آئے گا وہ کہ اگر مین کاز پہ کنٹرول کر لیا, وہ روٹ کو پکڑ لیا آپ نے کاز, تو پھر آپ کے سب پرابلمز خود بخود سالو ہو جائیں گے. میں نے آج صرف رسک کے بارے میں کہا. اب چیک کریں کل کی صبح میں, آج کی رات کیا کریں گے آپ. کل کی صبح کی تو میں نے بتا دیا, آج کی رات آپ یہ دعا کریں گے. کل میں نے یہ بات کہی تھی, آج صرف ایک ورڈ ریپیٹ کرو, only one word. چیک کرو کہ سال میں آپ نے پورے لاسٹ ایئر کیا کیا, what you have done. آپ کہیں گے مولانا میں نے تو بڑا اچھا گزارا, اتنا صدقہ دیا, اتنی خیرات دی, اتنی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھائی, اتنے امام بارگاہوں میں ڈونیشن دیا, سب دیا نا, صحیح دیا. ایسا تو نہیں کہ دیتے وقت خیال آیا کہ یہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں, ذرا سوسائٹی میں مارکیٹ میں میرا پوزیشن بھی بڑھ جائے. نماز مسجد میں انٹر ہوتے وقت کیا سوچ کے انٹر ہوئے تھے کہ میں آج مسجد میں جا رہا ہوں, دیکھنے والے کہیں کہ یہ بندہ تو نماز صرف مسجد میں پڑھتا ہے. یہ سب چیزیں تو ذہن میں نہیں آئی تھی. ہم چیک کریں, یقین کریں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں نہیں آیا. آتا ہے. جب پیسے دیتے ہو نا, پیسے کسی غریب کو, کسی مسجد میں, کسی امام بارگاہ میں, تو ذہن میں خیال آتا ہے یار لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ میں نے دیا, لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ میں نے اتنا پیسہ دیا اس مسجد میں. معلوم نہیں ہوگا تو فائدہ کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے سامنے آپ کوئی پروجیکٹ لے کے جاؤ, میں بامبے کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا, کہ ان کے سامنے آپ کوئی پروجیکٹ لے کے جاؤ, کہو کہ فلاں شخص فلاں شہر میں, فلاں بستی میں, یورپ میں یہ انسان پریشان ہے, کین یو ہیلپ ہم. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال کیا آتا ہے, اگر میں اس کو $100,000 دوں گا تو میرا نام ہوگا, کہیں میرا نام ہوگا. نام نہیں ہوگا تو کہیں گے چیک کریں گے, جائیے یہاں سے. سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے دینے سے مجھے کیا فائدہ ہے, what am I getting, مجھے کیا مل رہا ہے. if I'm not getting anything here تو پھر فائدہ کیا دینے کا. بابا یہی سب سے بڑی چیز ہے, اس کو چیک کرو. آج کی رات ہو سکتا ہے آپ نے پورے سال میں 2 لاکھ روپے دیے ہوں گے کسی امام بارگاہ میں, مسجد میں. وہ 2 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہی نہیں. 1431 ہجری کی کا نہ کوئی صدقہ پہنچا, نہ خیرات پہنچی, کچھ ہی نہیں پہنچا اللہ کے پاس. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پہنچا دیا, نو. اس کو چیک کرو. آج کی رات اللہ سے کہو کہ پروردگارہ جو دیا ہے نا اس میں ملاوٹ تھی,
रियाकारी थी, हिपोक्रेसी थी. प्लीज एक्सेप्ट माई डोनेशन, प्लीज एक्सेप्ट माई डोनेशन. आज की रात वो गुनाहों को चेक करो लास्ट ईयर जो किए. आप कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया. ये गफलत से निकल जाओ बाहर प्लीज. ये गफलत से बाहर आए. कभी कभी अपनी जबान पे ना अपने जहन में ये बात लाना कि मैंने कुछ नहीं किया लास्ट ईयर, कोई गुनाह नहीं किया मैंने, सिवाय नहीं की कि कुछ नहीं किया. नो, यू कैन नॉट से दिस. कभी नहीं बोल सकते. कोई बंदा नहीं बोल सकता जमीन पे जितने हैं. ये जुमला मासूम को अच्छा लगता, हमको नहीं. इसलिए कि मासूमीन की तालीम ये नहीं है, मासूमीन की टीचिंग्स ये नहीं है, मासूम के किसी मासूम की ये टीचिंग नहीं है कि से कि मैंने कुछ नहीं किया. नो. हुसैन इब्न अली की प्लीज वो दुआ पढ़ो, बीबी फातिमा की दुआ पढ़ो, चौथे इमाम की सहीफे कामिला पढ़ो. करंट इश्यू टॉपिक में इंशाल्लाह ये डिटेल आएंगे, आज मैं नहीं बोलता कुछ. ये जहन से निकाल दो कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग. नो. दिया हमारे जहन में क्या है, शैतान डाल रहा है कि तुमने तो 2 लाख रुपए डोनेशन दिए फला मस्जिद में, फला इमाम बारगाह में, फला गरीब को तुमने दिया, तुमने तो बहुत काम किया 1431 में. हम बहुत खुश हो गए कि यार मैंने तो इतना पैसा दिया, दूसरे आदमी तो 1 लाख रुपया भी नहीं देता, वो 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने तो 2 लाख दिए. वेरी गुड. उसने तो सिर्फ 1 रुपया दिया. हो सकता उसका 1 रुपया कबूल हो जाए, तुम्हारे 2 लाख मुंह पे फेंक दिए जाए. क्या करोगे? हो सकता हम समझ रहे कि हमने रात भर नमाजें पढ़ी, नमाज पढ़ते वक्त मेरे जहन में ख्याल आया मेरी बीवी, मेरी वाइफ जो है मुझे अप्रिशिएट करे यार मेरा हस्बैंड कितना इबादत गुजार है. हो सकता है मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरी औलाद कहे कि मेरा बाप कितना इबादत गुजार है. खत्म हो गई. आपको पता है मोमिन जो है तलवार की धार पे चलता है. यू नो, तलवार होती है ना, छुरी जो होती है, शार्पनेस जो होती है ना उसकी, जहां से हम काटते हैं, जो शार्पनेस है ना उस पे है मोमिन. उस पे हमको फूले सिरात ये है, जो महशर में फूले सिरात मिलने वाली है ना, वो तो लास्ट डेस्टिनेशन है. दुनिया में रोज फूले सिरात से गुजरना है आपको, डेली उस धार पे चलना है. एक कदम इधर गिरा तो जहन्नम है, इधर गिरा तो जन्नत है. यू हैव टू डिसाइड. आसान नहीं है, मोमिन को जिंदगी गुजारना आसान नहीं है. सिंपल भी है. सिर्फ एक चीज निकाल दो जहन से कि दुनिया वालों से अप्रिसिएशन लो. नो, ये निकाल दो जहन से. ये निकाल दो अपने जहन से, अपने दिमाग से कि दुनिया वाले मुझे अप्रिशिएट करें, दुनिया वाले मेरी तारीफ करें, बेटा मेरी तारीफ करे, मेरे दोस्त मुझसे कहेंगे तुम बहुत अच्छे, तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे ये बड़ा डोनर है. नो, ये जहन से निकाल दो कि दुनिया वाले मेरी तारीफ करें. कोई ना नमाज कबूल ना रोजा कबूल. अब कंपटीशन ज़ियारतों में आ गया. मैंने 4 ज़ियारत की, आपने कितने की? वेरी गुड. अल्लाह आपको 10 कराए ज़ियारत. लेकिन ये सोचना यार इसने तो 1 भी नहीं की, इसके बाद तो इतना पैसा, वो तो 1 भी नहीं किया, मैंने तो 4 कर ली. खत्म हो गई बात. आपको मालूम शेख मुर्तज़ा अंसारी का वाक़या आपने सुना होगा, मैंने भी शायद कभी पढ़ा है. शैतान एंटर कैसा होता है, शैतान एंटर कैसा होता है. शेख मुर्तज़ा अंसारी एक कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है. इस्लाम की वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, शीयत की वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है कि जिससे 5 या 6 दफ़ा डायरेक्ट इमाम से मुलाकात हुई. कोई जोक नहीं है, आई एम सीरियस. 5 और 6 टाइम्स डायरेक्ट इमाम मिलता है उससे. कितना पायस होगा वो इंसान, कितनी बड़ी हस्ती होगी वो. शेख मुर्तज़ा अंसारी के ज़माने में एक आलिम दीन ने रियल शैतान को देखा था. रियल शैतान को, वो परेशान था. रियल शैतान को उसने ख्वाब में देखा, डायरेक्ट नहीं देखा, ख्वाब में देखा. ख्वाब में उसने शैतान को देखा. हम रोज शैतान को ऐने में देखते,
मिरर में नहीं देखते, बॉम्बे वाले नहीं देखते होंगे, हाँ रोज देखते हैं शैतान को। उसने देखा कि वो शख्स, शैतान का आलम ये बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। उससे पूछा आलिम दीन ने कि बाबा तू परेशान क्यों है, इतना परेशान है तू? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारे शेख मुर्तज़ा अंसारी ने परेशान किया। कहा क्यों? तो कहा जब भी मैं उसके जहन में कोई चीज़ डालता हूँ ना, उससे तोड़ते आगे बढ़ जाते हैं। वो जब नमाज़ पढ़ाने जाते थे तो 10 से 18 हज़ार आदमी उनके पीछे नमाज़ पढ़ता था। 18,000 मोमिनीन को वो लीड करते थे नमाज में। तो जब घर से निकले, शेख मुर्तज़ा अंसारी के जहन में शैतान ने डाला तुम 18,000 को लीड कर रहे हो, तुम्हारा कितना बड़ा स्टेटस है। वो घर के दरवाजे पर ठहर जाते थे, जाते नहीं थे आगे। बोलते थे ये मैंने क्या सोचा, मेरे पास ये तकब्बुर कैसे आ गया कि 18,000 आदमी को मैं लीड करूँ, पता नहीं मेरी नमाज कबूल होती नहीं होती। वहीं रुक जाते, बाद में निकलते। किताब लिख रहे, जहन में शैतान ने डाला कि तुम्हारी किताब इतनी फेम हो जाएगी, तुम इतने मशहूर हो जाओगे, ये किताब से तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा। फ़ौरन पेन को बंद कर देते थे कि ये मैंने क्या सोचा, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये चीज़ हमको अभी चेक करना है। डोनेशन देते वक्त जहन में ख्याल आया कि देखो सब देख रहे हैं कि तुम 100,000 दे रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ। नमाज पढ़ रहे हो तो ख्याल आया कि देखो तुम इतनी बड़ी नमाजें पढ़ते हो। ज़ियारत को जाते वक्त ख्याल आएगा, पूरे बॉम्बे में, पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा कि मैं माशाल्लाह 4-5 दफ़ा जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें, मेरा घर अच्छा है, मैं इंशाल्लाह करंट इश्यूज में बताऊंगा पूरा डिटेल में जाके। आज तो मैं हेडलाइंस दे रहा हूँ। लास्ट ईयर ये पूरा चेक करो, लास्ट ईयर का पूरा चेक करो कि कहाँ कहाँ पे जहन में ख्याल आया, कौन सा नेक काम किया जिसमें मिलावट नहीं की। अगर मिलावट आ जाए ना, खत्म हो गया पूरा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बेग कर रहा हूं आपसे, मैं ये चाहता हूं जितने मोमिनीन यहां पे बैठे हुए जो मुझे सुन रहे हैं, उनका पूरा 1431 हिजरी की एक एक नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, एक एक इबादत कबूल हो जाए। 1 रुपया भी डोनेशन दिया है आपने तो अल्लाह वो 1 रुपए के बरकत में 1 लाख रुपया आपको दे। मैं ये चाहता हूं कि हर मोमिन, हर मोमिना, ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये बात औरतों के लिए भी है, ये बात लड़कियों के लिए भी, सबके लिए, कि ये मैं चाहता हूं कि सबकी इबादत 1431 हिजरी का साल का पूरी नेकियां कबूल हो। उसके लिए आज आप अमल करें, उसके लिए आप दुआ करें। आज 318 मरतबा 318 मरतबा अस्तगफार करो। अरबी में हम नहीं कर सकते, मत करो। इंग्लिश में बोलो आई एम सॉरी, गुजराती में बोलो, उर्दू में बोलो। 318 मरतबा आज रात में अल्लाह की बारगाह में अस्तगफार करो। अस्तगफार पहले 3 सलवात, अस्तगफार 318, फिर 3 सलवात। फजर से पहले कभी भी करो, हाथों को उठा के तनाई में कहो परवरदिगार 1431 हिजरी की आज आखिरी रात है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे तमाम आमाल आज की जो 1 साल मैंने किए नेकी वो सब कबूल हो जाए, और आइंदा साल मेरे लिए ब्लेसिंग का साल आ जाए, आइंदा साल रहमत का साल आ जाए, आइंदा साल मैं कोई प्रॉब्लम में ना हूं। अगर इस साल मैंने 2 लाख रुपए डोनेशन दिया है तो मुझे इस काबिल बना दे, मेरी रिस्क में इतनी बरकत दे कि मैं 4 लाख अदा करूं। अगर मैंने किसी को ज़ियारत को भेजा है तो मुझे इस काबिल बना दे, मेरे रिस्क में इतनी बरकत दे नेक्स्ट ईयर कि मैं 5 को भेजूं। इस तरह आप दुआ मांगे नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बजट को बढ़ा के, और जो लास्ट ईयर आपने किया, जो भी किया है उसके लिए एक एक लम्हे की माफी मांगो। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मैंने सिर्फ 4-5 गुनाह किए, नो, आपको एक एक सेकंड की माफी मांगना है। आज 318 मरतबा इस्तगफार करके कहना है परवरदिगार एक एक दिन जो मैंने गुनाह में गुजारा, एक एक मिनट जो मैंने गुनाह में गुजारा, एक एक सेकंड जो मैंने गुनाह में गुजारा, उस सब को मैं एक्सेप्ट करता हूं। पहले एक्सेप्ट करें, मैं एक्सेप्ट करता हूं अपने हर गुनाह का, और तुझसे मैं वादा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर मेरे लिए टोटल ब्लेसिंग का साल बना दे। और सिर्फ मुझे नहीं, जितने बॉम्बे में है, जितने दुनिया में इमाम के चाहने वाले हैं, उन सब के लिए तू ब्लेसिंग का साल बना दे। यकीन करो दोस्तों, अगर लास्ट ईयर के आमाल कबूल हो जाए, लास्ट ईयर की पूरी नेकियां आपकी कबूल
ہو جائیں تو لاسٹ ایئر کی جو صحت تھی ویسی ہو جائے، تو اب یقین کرو آئندہ سال اللہ اس کو بڑھا دے گا، اللہ دگنا کر دے گا۔ اگر آپ کو لاسٹ ایئر رحمت برکت ملی تھی 2 لاکھ روپے کی، تو ہو سکتا ہے اللہ 70 لاکھ آپ کو دے دے۔ اللہ لاسٹ ایئر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر بھی کوئی پرابلم نہیں آئے۔ لاسٹ ایئر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم تھا، تو یہ سال اپنے دعا مانگ کے اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں بلا کر وہ تمام پرابلمز کو دور کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں، اور وہ رات آج کی رات ہے۔ بابا زبردست صلوات پڑھ لیں۔ ویری امپورٹنٹ نائٹ، جو بالکل لاسٹ سٹیج میں چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو گھنٹے ہیں نا، یہ آپ کے ہم سب کے لیے ایک رحمت کے گھنٹے بن جائیں، بلیسنگ کے گھنٹے۔ نیکسٹ ایئر 1432 ہجری 2011 ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے رحمت کا سال بنے انشاءاللہ، صرف ہمارے لیے نہیں، ٹوٹل گلوبل، جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے۔ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ نیکسٹ ایئر ہماری ڈیسٹینی میں کیا ہے، نیکسٹ ایئر ہماری تقدیر میں کیا ہے۔ اگر نیکسٹ ایئر خدا نہ خواستہ کسی کی تقدیر میں، کسی کی قسمت میں، کسی کی ڈیسٹینی میں موت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، فائنینشل کرائسس ہے، تو آج کی رات اس کو سب کو سالو کر لو۔ موت ٹلے گی، اس کے لیے پہلا کام کیا کرو، آج کی رات صدقہ نکالو۔ میں 1 روپیہ مانگ رہا ہوں، صرف 1 روپیہ، مجھے نہیں دینا، 1 روپیہ۔ وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کتنا نکال سکتے ہیں، میں تو 1 ہی روپیہ کہہ رہا ہوں آپ سے، سب کو پہلا 1 روپیہ جو نکالے ہوئے، میں برڈن نہیں ڈالتا آج، 1 روپی آج کی رات پورے سال کے اور کمنگ ایئر کے اعمال کے لیے، کمنگ ایئر کی بلیسنگ کے لیے، کمنگ ایئر کی بیماریوں کی دور ہونے کے لیے، کمنگ ایئر فائنینشیل کرائسس میں آپ نہیں پڑھنا، بول کے کمنگ ایئر ماں خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہے، موت تک ہے، اس کے لیے کمنگ ایئر کوئی مصیبت آپ کے گھر میں آنے والی، یہ تو گارنٹی ہے، کچھ نہ کچھ تو پرابلم آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر ہے اس کے لیے کیا کریں، پہلا کام کیا کریں، آج کی رات سب سے پہلے اپنی صحت کے لیے اگر دعا مانگ رہے ہو، ہیلتھ کے لیے، دیکھیں دوستو بیماری آئے گی لیکن بیماری کا شفا وہ دے گا، بیماری کا آنا لازم ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 40 دن 40 days گزر جائیں اور اگر تم کو کوئی پرابلم نہ آئے تو اس کا مطلب ہے there is something wrong in you، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بڑا پرابلم کی بات نہیں کر رہا، چھوٹا پرابلم، بڑا پرابلم آتا ہے، پرابلم بیماری آتی ہے لیکن شفا وہ دیتا ہے، لازم آنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم نہیں آئے تو ہم تو فرعون بن جائیں گے، پہلے ہی بنے ہوئے ہیں فرعون، نہیں فرعون بن جائیں گے اگر کوئی پرابلم نہیں آیا۔ پرابلم تو آئے گا لیکن جیسی پرابلم آئے اس کو سالو کر۔ تو آج کی رات پہلا جو کام کرو، 1 روپیہ، میں مثال دے رہا ہوں 1 روپے کی، 1 روٹی، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اسلام اس لیے کہ اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی کام کرے، نو، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس نا، تو 100 مرتبہ صلوات پڑھو 100 times، یا صدقہ نکالو یا کوئی روٹی نکال کے سب سے پہلی دعا یہ کرو کہ آئندہ سال ہماری صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ امام کی سلامتی کا صدقہ آج رات صبح فجر پہ نکالنا، کہ پورے سال کی زمانے کے امام کی جان کا صدقہ میں دے رہا ہوں۔ وہ جو ڈیلی نکالنا ہے وہ الگ ہے، لیکن فرسٹ ڈے
آپ کا لنک بن گئے گا تو آپ پہلا جو نکالیں گے وہ امام کی جان کا صدقہ. اس کے بعد کہو مولا آپ کی جان کے صدقے میں ہماری پوری فیملی کا صدقہ ہے یہ. امام یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا الگ نکالو، اپنے بچوں کا الگ نکالو، اپنے بھائی کا الگ نکالو، اپنی بیوی کا الگ نکالو، میرا اپنا الگ نکالو. نہیں، 1 روپیہ. میں مثال دے رہا ہوں، آپ 100 روپے نکالے، 200 نکالے، اپ ٹو یو. نکال کے کہو اس لیے کہ یہ وہ 1 روپیہ نیکسٹ ایئر کے آپ کے کئی پرابلم سالو ہو سکتے، کئی بیماریاں، آنے والی بیماری رک جائے گی. صدقہ وہ ہے، موت 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 ڈیسٹینی میں لکھا ہوا ہے کہ عابد بلگرامی کل مرنے والا ہے. میں اپنی نام لے کے کہہ رہا ہوں، میری ڈیسٹینی میں، میری تقدیر میں ہے کہ کل مرنے والا ہوں. بڑی بات کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں. پلیز غور سے سنیں، بالکل لاسٹ 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا. میری ڈیسٹینی میں کہ کل کیا رات، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے، اور اگر میں نے آج کی رات صدقہ نکالا تو معصوم کا جملہ ہے صدقے سے موت ٹل جائے گی، آنے والا ملک الموت رک جائے گا. فرشتے روک کے کہیں گے کہ اس نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا ہے، امام کے نام پہ دیا ہے، اب تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ، معصوم کا جملہ ہے کہ اللہ زندگی میں برکت دے دیتا ہے، اللہ زندگی کو بڑھا دیتا ہے، زندگی کو بڑھا دیتا ہے. تو میں کتنا مانگ رہا ہوں؟ 1 روپیہ مانگ، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. 1 روپیہ، 10 روپیہ، جو آپ کر سکتے. آج کی رات سب سے پہلے زمانے کے امام کا صدقہ نکال کے آئندہ سال 1432 ہجری کا امام کی جان کا صدقہ نکالو. اس کے بعد یہ کہو پروردگار ان کے صدقے میں مائی سیلف، مائی وائف، مائی چلڈرن، مائی فیملی اینڈ تمام مومنین اور مومنات، ان سب کی جان کا صدقہ آپ نے نکال دیا دوسروں کے لیے. کسی مومن کو پتہ بھی نہیں چلا تو یقین کرو اس کی نیکیاں جتنی ہیں، اس کو جو مل رہا ہے رحمت، یعنی آپ کو تو ملنے کا جو آپ کو ملنا ہے، لیکن آپ نے مومنین اور مومنات کہا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جو مومنین اور مومنات کو اللہ بلیسنگ دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی شریک کر لے گا. 1 روپے میں ملینز آف مومنین اور مومنات کو ملے گا، اس سب کے ساتھ شیئر آپ کا بھی ہو جائے گا. 1 روپے میں پوروں کا آپ بزنس پارٹنر بن گئے، اس لیے کہ بزنس کمیونٹی ہے، مجھے یہی لینگویج میں بات کرنا پڑتا ہے. 1 روپے میں اتنا مل رہا ہے. تو وائی یو وانٹ ٹو لوز دس؟ اس کو گریب کریں، گریب کریں. آج کی رات یہ کرنا لازم ہے. پھر نکالو، پھر کہو کہ میں صدقہ یہ دیتا ہوں اپنی تمام امام کے صدقے میں. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صبح، کل کی صبح، رحمت کی صبح میں سب کو شفا دے دے، تو آپ کی صحت کا پروٹیکشن ہو جائے گا. ہو سکتا بڑی بیماری آپ کو آتے آتے رک گئی. میں کل بتاؤں گا میں کس بیماری سے گزرا. جب کرنٹ ایشوز میں بات کروں گا، ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے، اللہ کی بلیسنگ کیسی ہوتی ہے. میں یوں بات نہیں کر رہا رضوی کالج میں، میرے پاس نس ہے. میں بتاؤں گا ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ اللہ کی رحمت کیسا روکتی ہے. بڑی چیز، ایک پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، لیکن اللہ چاہے، امام چاہے تو پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے سب، اف وہ کرے چاہے. میں لاسٹ ایئر گزرا، کل میں بولوں گا کہ اللہ کی بلیسنگ کیا ہے. سو پلیز رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع، 30th ذیلحج کی مجلس، اس سال کی آخری مجلس. کل سے انشاءاللہ جب مجالس کا عشرہ ہے یہاں پہ 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. کل 8:30 یا 8:40 پہ حدیث کے ساتھ شاید شروع ہو جائے گی ود میننگز، یہاں پہ اسکرین پہ بتایا جائے گا. 9:15 شارپ پلیز ٹائم پہ آئیں کہ میرا ٹوٹل جو کرنٹ ایشوز اور تربیت اولاد کا ٹاپک ہے نا، امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ یو ول انجوائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں کچھ پڑھ ہی نہیں سکا، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا، جسٹ 1 hour.
یہ تو پرابلم ہے بامبے میں. اینی ہاؤ کل انشاءاللہ 55 منٹس ہو گئے. کل انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع ہوگا, کرنٹ ایشوز اینڈ تربیت اولاد. سال گزر گیا ویری فاسٹ. 1431 ہجری, ایسا لگ رہا کہ کل ہی محرم آیا تھا, پھر محرم آ گیا. بہت تیز گزر گیا. ہر چیز میں تیزی کو تھی. رحمت بھی تیز تھی, ہم نے گناہ بھی تیز کیے لاسٹ ایئر. کیا اس لیے کہ میں یہاں پہ ایک رک کے ایک مولا علی کا ایک جملہ بولتا ہوں, پلیز غور سے سنیں, یو ول انجوائے. مولا علی نے کیا کہا جب دن گزرتا نا, سال ختم ہوتا ہے. علی نے کہا کہ تم دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. علی ہم کو ایڈریس نہیں کر رہے, ورلڈ کو, دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. جس دنیا کو علی نے 3 طلاق دی نا, اس دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں علی. نہج البلاغہ میں ایڈریس کرتے کرتے علی نے ایک جگہ رک کے کہا, سے دنیا سن, تیرا مزہ, تیرا ٹیسٹ. دیکھیں مولا کے جملے دیکھیں, پورا لاسٹ ایئر گزر گئے نا تیزی کے ساتھ. علی دنیا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس دنیا کو مولا نے 3 طلاق دی, علی کہتے ہیں کہ یہ دنیا سن, تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی. ابھی ٹیسٹ باقی رہتا. مثال کے طور پہ آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا کسی ریسٹورینٹ میں, کسی جگہ ویری ٹیسٹی فوڈ, وہ علی وہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تم نے کھایا, زبان پہ ٹیسٹ ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا. دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ تو اتنی چھوٹی ہے, تیری زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ تیرا مزہ زبان پہ رہتا, زندگی ختم ہو جاتی. کس دنیا کے چکر میں ہم. تو ایگزیکٹلی 1431 ایسی فاسٹ گزر گیا, ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا. تو پلیز آج کی رات استغفار کر کے, صدقہ دے کے, اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر کے اس کی بارگاہ میں پورے سال کے اعمال کو قبول کروا لے, پورے سال کی نیکیوں کو قبول کروا لے, پورے سال کی دعاؤں کو قبول کروا لے. اور آج کی رات اللہ سے کہیں کہ جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ ہمارا تو بنا رہا ہے, نیکسٹ ایئر جو ہمیں عطا کرنے والا ہے, نیکسٹ ایئر جو تو رحمتیں دینے والا ہے, تو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے جو یہ سال دیا 1431 میں دیا, اس سے بڑھا دے. اور ہم کو چانس دے, ہم کو موقع دے کہ نیکسٹ ایئر اگر اس سال میں نے سرو کیا تیرے بندوں کو, کم بندوں کو سرو کیا, کم بندوں کی مدد کی, 5 10 20 25, نیکسٹ ایئر گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی کو سرو کرنے کا مجھے چانس دے. دین یو سی کہ نیکسٹ ایئر اگر بلیسنگ کا مل جائے نا دوستو, یو ول ناٹ فیل کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے نا تو آپ تصور نہیں کر سکتے, لٹرلی آپ فلائی کریں گے, اتنی رحمت آئے گی. لیکن اس کے لیے آج کی رات مانگو, معافی مانگو, سب سے پہلے استغفار کرو. say sorry and admit your sin. میرے سامنے نہیں, اپنی بیوی کے سامنے نہیں, اپنے بچوں کے سامنے نہیں, اپنی اولاد کے سامنے نہیں, اپنے دوستوں کے سامنے نہیں, اس کے سامنے جا کے ایڈمٹ کرو کہ جس کے سامنے سب ایڈمٹ کرتے. اس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ مت بولو جا کے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی. ڈونٹ سے دس. یہ مت بولو کہ میں نے اتنے لوگوں کو مدد کی. یہ مت بولو, کہو کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس کے دامن میں عمل نہیں ہے. علی کے جملے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں آؤں کیسے, میرے دامن میں عمل نہیں ہے. جب علی یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں. تو آج کی رات صرف یہ مانگو, ایڈمٹ کرتے جاؤ, کہتے جاؤ I have not done anything, please give me chance, forgive me. Then you see the blessings of معصومین انشاءاللہ. بس دوستو کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل یہ سب چیزوں کی قبولیت, یہ فرش عزا ہے. ہم لکی ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم حسین کی ماں کا شکر گزار ہیں کہ بی بی نے صحت کے ساتھ پھر محرم کا استقبال کرنے کے لیے, محرم کو ویلکم کرنے کے لیے, محرم میں عزائے حسین میں بیٹھنے کے لیے چانس دے دیا. پورے سال کے اعمال آپ کو اسی وقت فرش عزا پہ قبول ہو سکتے ہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے, منبر سے کہہ رہا ہوں, ریالٹی حقیقت ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ 1431 کے تمام اعمال قبول ہو جائیں,
تو آج اس فرش عزا پہ بیٹھ کر حسین کی ماں کا واسطہ دے کر، بی بی فاطمہ کا واسطہ دے کر اس سے مانگو، یہیں بیٹھ کر ایڈمٹ کر لو، آنکھوں میں آنسو لاؤ، حسین کے غم میں 2 آنسو نکالو، 2 آنسو، دیکھو تمہارے اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ جب یہ چاند پہلی مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا، شہزادی زینب راستے میں تھیں، جب آج کی یہ مغرب کا وقت آیا اور شہزادی کی نگاہ آسمان پہ پڑی، چاند کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، علی اکبر کو قریب بلا کے کہا، بیٹا میں تجھے دیکھ رہی ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار میرے جوان کو سلامت رکھنا۔ دوستو بڑا انتظار تھا محرم کا، آسمان پہ تو چاند نظر آ گیا، لیکن فاطمہ کا چاند اس محرم میں شہید ہو گیا۔ یہ مہینہ وہ مصیبت کا مہینہ کہ فاطمہ کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا، شہزادی کا یہ بھرا ہوا گھر، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو گئے۔ شہزادی نے جب چاند دیکھا، چاند دیکھ کر دعا کی، لیکن یہ دعا عجیب دعا تھی۔ علی اکبر کے لیے بھی دعا کی، حسین کے لیے بھی دعا کی، لیکن کیا معلوم کہ 10 دن کے بعد ایک ایک بچہ حسین کا شہید ہو جائے گا، اور ایسی شہادت ہوگی کہ حسین نے جب یہ محرم کا چاند دیکھا تھا۔ دوستو آپ غور سے سنیں کہ یہ چاند تو وہی چاند ہے نا جس نے 61 ہجری میں حسین کو دیکھا، چاند بدلا تو نہیں نا؟ ذرا آج اس چاند سے پوچھو کہ تو نے کیا کیا دیکھا۔ آج یہ چاند نظر آیا نا آسمان پہ، یہی چاند تھا اس وقت بھی۔ ذرا اس سے پوچھو کہ جب نکلا تھا محرم کا چاند تو اس نے کیا کیا دیکھا۔ زینب کی بے کسی کو دیکھا، زینب کی تڑپنے کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا، محرم میں حسین کربلا پہنچے وہ بھی دیکھ رہا تھا چاند۔ 7 محرم سے یہ چاند دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ عاشورے کو ایک ایک کی شہادت کی گواہی دے گا یہ کہ کیسے کیسے شہید ہوئے۔ ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں کہ محرم کا چاند تو نظر آیا، اور ہر گھر میں، بامبے میں کیا دنیا بھر میں آج کی رات عزاخانے استاد ہو جاتے، ہر جگہ، ہر گھر میں ممبر سجائے جاتے، اور ہر گھر میں عورت مرد سب غمگین ہو جاتے، سیاہ پوش ہو جاتے۔ اسی طرح 100 سال پہلے اسی ہندوستان میں ایک بیوی تھی، میں ہر سال یہ واقعہ پڑھتا ہوں، صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ واقعہ آج کی رات کا ہے۔ ایک بیوی تھی جو اندھی تھی، بلائنڈ تھی، بیوہ تھی، ویڈو تھی، غریب تھی، انڈیا کے کسی گاؤں کی بات ہے یہ، لیکن اس کی تڑپ دیکھے کہ ہر سال وہ بلائنڈ عورت کی ایک ڈاٹر تھی، ایک بیٹی تھی، جو ہر سال محرم کا چاند جب آج نظر آتا، وہ بیٹی گھر میں علم استاد کرتی، ممبر سجاتی، فرش کو بچھاتی، لوگ آتے، عورتیں آتی، مجلس ہوتی، تبرک کا انتظام کرتی، اور بڑی غریب عورت تھی، بالکل بیوہ ہے، ویڈو ہے، پیسے نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، یہ اندھی ہے، بڑی مصیبت سے اس کے دن گزر رہے تھے۔ ایک سال ایسی مصیبت آئی اس عورت کے اوپر، اس مومنہ کے اوپر، کہ محرم سے پہلے ذیلحج میں بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی، وہ بھی مر گئی۔ اب اس مومنہ کی حالت دیکھیں، بیٹی کی میت سامنے رکھی ہوئی تھی، یہ مومنہ بیٹی پہ نہیں رو رہی تھی، بلکہ یہ کہہ رہی تھی، حسین کیا اس سال تو میرے گھر مہمان نہیں آئے گا؟ مولا کیا یہ سال آپ میرے گھر میں نہیں آئیں گے؟ میں ممبر کیسے استاد کروں گی؟ میں عاشقانہ کیسے استاد کروں گی؟ مجلس کا اہتمام کون کرے گا؟ میری ایک بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی۔ عزیزو دن گزرے،
آج کی رات آئی کہ پورے شہر میں، پورے اس گاؤں میں آواز بلند ہوئی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. ہر گھر میں عزا خانے استاد ہونے لگے. یہ مومنہ بڑی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی اکیلی گھر میں. اس کمرے میں گئی، اس حجرے کے پاس گئی جہاں ممبر استاد ہوتا تھا. جا کے ایک ہی جملہ کہا، حسین کیا اس سال مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا مجھے معاف کر دو، میں بڑی غریب عورت ہوں. مولا سب کے پاس آپ آ رہے ہیں، سب کے گھر میں عشر خانہ استاد ہو رہا ہے، میرے گھر نہیں آؤ گے؟ عزیزو یہ کہتی ہے کہ کہنا تھا کہ کسی نے نوک کیا دروازے کو. ایک عورت خاتون کی آواز آئی. اس نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، باہر سے آئی ہوں، تیرے گھر میں آنا چاہتی ہوں. اس مومنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بی بی ہے جو پردے میں ہے. وہ بی بی اندر آئی اور آگے کہا کہ ہم تیرے پاس کچھ دن رہنا چاہتے. تو اس اندھی عورت نے کہا کہ بی بی سنو، میرے گھر میں ضرور رہو، لیکن تم کو پتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. محرم کا چاند نظر آ گیا، اور محرم کا چاند نظر آیا، پورے گھروں میں ممبر استاد ہو گیا، عشر خانہ استاد ہو گیا. میرے گھر میں ایک بیٹی تھی جو ہر سال یہ کام کرتی تھی، اب وہ بیٹی دنیا سے چلی گئی. اگر علم تم استاد کرو تو میرے گھر میں ضرور رہو. تو وہ آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور رہیں گے، بس عزادار ہو. اس آنے والی نے علم کو استاد کیا، عاشر خانہ استاد ہو گیا. جب عاشر خانہ استاد ہو گیا تو یہ مومنہ کہتی ہے مجلس میں آنے والے عورتیں آئیں، لیکن جب ذاکر نے مرثیہ شروع کیا وہ بیچ میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ہائے حسین کہا. بس ہائے حسین کہنا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا زمین اور آسمان گریا کر رہے ہیں. اس بیوی کا یہ عالم تھا کہ جو مجلس میں آتا تھا ان کو ہاتھوں کو جوڑ کے اندر فرش پہ بٹھاتی. باہر جب مومنین مومنات جاتے ہاتھوں کو جوڑ کے ان کا شکریہ ادا کرتی. یہ اندھی عورت کہتی ہے کہ اس سال میرے گھر کے مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا. ایسے معلوم ہو رہا جیسے کائنات کی ہر مصیبت چیز ہمارے پاس آ گئی، ہر طرف سے گریا ہے. عزیزو عاشورے کا دن گزرا، 12 محرم آئی. اس آنے والی نے کہا بی بی ہمیں اجازت دو، ہم جانا چاہتے. تو اس اندھی عورت نے کہا بی بی ٹھہر جاؤ. عاشر خانے میں گئی، جہاں ممبر استاد کیا تھا وہاں گئی، اور جا کر جب واپس آئی تو کپڑے میں کچھ سامان کو لے کر آئی. لا کے اس بیوی کو دیتے ہوئے کہا، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، دیتے ہوئے کہا کہ اے بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم نے جو 12 دن محنت کی ہے نا اس کی میں کچھ اجرت دوں تم کو. یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے جو روز تبرک بانٹا جاتا تھا، میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا، میں بڑی غریب ہوں، اسے قبول کر لے. بس یہ کہنا تھا. وہ آنے والی نے حجرے کو دیکھ کے کہا حسین آج تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے. تو اس بی بی نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. یہی فاطمہ کربلا میں فریاد کر رہی ہے کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے. پروردگار بی بی فاطمہ کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. بی بی فاطمہ کا واسطہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار یہ پورا سال جو گزرا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. آئندہ سال ہم سب کے لیے رحمت کا سال بن جائے. پروردگارہ بی بی فاطمہ کا واسطہ جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق میں، ایران میں، لبنان میں، پاکستان میں، امام کے چاہنے والے جو عزا خانے بنائے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. پروردگارہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار امام کے چاہنے والے جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما دے. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو سعادت دے، توفیق دے اور چانس دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں. جب بھی ہم اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی آئندہ سال خدمت کریں.
جو مشتاقان عمرہ و زیارت ان کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ پروردگارہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ تمام محبان آل محمد جو لاسٹ ایئر جن کا انتقال ہوا، اور جمیع مومنین اور مومنات کی خبروں پہ آج کی رات اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رضوی صاحب کے والدین اور ان کے فرزند ان کے بیٹے کے لیے اور جمیع مومنین اور مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کر دوں کہ مجھ سے کہا گیا یہاں کے مینجمنٹ نے کہ سیٹرڈے کے دن، کمنگ سیٹرڈے، کوسچن آنسر سیشن ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کے لیے، اور کل یہاں پہ 2 باکسز رکھے جائیں گے اور لیڈیز میں بھی 2 باکسز رکھے جائیں گے۔ جن کو بھی جو بھی کوسچنس دینا ہے سیٹرڈے مجلس کے بعد انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن ہے، تو آپ لوگ باکس میں جو بھی اپنے کوسچنس ڈالنا ہے پلیز اس میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید وسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، جمیع شہداء کربلا، اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔